السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ آراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹامٹول کرنے لگا۔ آراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ شخص جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہہ دو، وہ تمہیں تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ آراشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، ہاں ہاں آج تو بڑا لطف آنے والا ہے، یعنی یہ آراشی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرے گا جب ابو جہل کی اور ان کی آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے الٹ ہوا۔ کیسے؟ آراشی نے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردار ہکا بکا، انہوں نے پیچھے سے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کے ہمیں بتاؤ وہاں کیا گفت و شنید ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پر پہنچے تو کنڈی کھٹکھٹائی۔ ابو جہل اندر سے پوچھتا ہے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کے باہر آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل کچھ بولے بغیر سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم شریف کی طرف دوڑا اور سرداروں کو جا کے ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل وہ نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا شخص آ کے گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس شخص سے میرا حق دلوا دیجیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود تشریف لے جاتے ہیں اور اس کا حق دلواتے ہیں۔ اسی طرح سے متعدد ایسے فیصلے ہوئے، مدینے میں بھی ایسے فیصلے ہوئے کہ جو کفار کی طرف سے کیے گئے یا یہودوں کی طرف سے کیے گئے، نصارہ کی طرف سے کیے گئے اور اگینسٹ تھے مسلمانوں کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقدار کو حق دلوا کر دیا۔ آج ہم یہاں پر جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسی ہوا چل پڑی ہے، ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوب حق جوئی کرتے ہیں، خوب ڈھیر سارے ہم کسی کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے لیکن حشر میں ہماری شفاعت ضرور ہوگی۔ ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اگر میں کسی کا حق رکھتی ہوں، حق ضبط کرتی ہوں، تو مجھے سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میری اعمال نامے جو پیش ہوں وہ اس پہ مسکراہٹ کا اظہار کریں، وہ اس پہ خوشی کا اظہار کریں، بجز اس کے کہ ان کے سامنے میرے ہی خلاف کوئی مقدمہ پیش کیا جائے۔ اپنے اعمالوں کا محاسبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری ایک عادت جو آج کل بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو بلاتے ہیں تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے جسمانی خد و خال میں کوئی عیب ڈھونڈ کے بات کرتے ہیں، جیسے کہ اچھا وہ چھوٹے سے قد والی، اچھا وہ بڑے منہ والی جو یوں چلتی ہے، نقل اتار کر دکھائی جاتی ہے۔ کون سا لڑکا؟ وہ جو گنجا ہے، وہ موٹی گردن والا، وہ جو خود کوجا ہے اور بیوی اسے اتنی پیاری مل گئی ہے۔ ہم سورۃ تین کی ابتدائی آیات پڑھیں تو واضح ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو حسین ترین تخلیق کیا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے اس شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ کتنے آرام سے ہم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کسی کو لمبا ہونے پہ باتیں سننی پڑتی ہیں، کسی کو چھوٹا ہونے پہ سننی پڑتی ہیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کی ناک موٹی ہے، کسی کا چہرے پہ دانے نکل آئے،
تو پوچھ پوچھ کر ہم اس کی مت مار دیتے ہیں، بالوں پر تبصرہ کرتے ہیں، ہونٹوں پر باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انسان کا ان میں سے کسی پر بھی اختیار نہیں ہے۔ یقیناً حسین چہرہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ حسن بھی تو اللہ پاک نے ہی دیا ہے، تو تعریف اسی کی ہے۔ اگر کسی کے چہرے مہرے کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں تو کس ذات کا مذاق اڑانے کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ رب جو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور پھر چوتھی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت یہ بات یاد کب رہتی ہے؟ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کی شکل کا مذاق نہیں بھی اڑاتے تو مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ کر دیتے ہیں، جیسے چائنیز لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ ان کے قد اور ناک کا اور ان کی آنکھوں کا تذکرہ نہ کریں۔ عموماً پھنی کہتے ہیں، چپٹی کہتے ہیں، انہی کی طرف ہم ایسی باتوں کو ریفر کر دیتے ہیں جو کہ حسن میں نہیں آتی۔ اسی طرح افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گھنگرالے بال، چوڑی جسامت اور بھرے ہونٹوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی مصور ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئینہ دیکھتے تو آئینہ دیکھنے کی کیا دعا فرمائی ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے باہر سے خوبصورت بنایا ہے، ہمارا اندر یعنی کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ سامعین اکرام، ہم بہت سارے لوگوں کے عزت کا حق کھاتے ہیں، اور وہ عزت کا حق اسی طرح سے ہوتا ہے جو عزت دینے کا ان کو وقت ہوتا ہے، یا جو عزت ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ حق ہم ان کا رکھ لیتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے سے ان کو ایسا عیب لگا کے ظاہر کرتے ہیں جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت حسین ہیں تو یہ بنانے والے کا کمال ہے، اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو یہ دینے والے کا کمال ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کی حق تلفی کرتے ہوئے یہ باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اس سے آپ کا اخلاق تو گر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجرم بھی ٹھہر رہے ہیں مخلوق خدا کے، اور یہی مجرم جب حشر میں جا کے انہی چیزوں کو جن سے ان کو دنیا میں دل دکھا ہوگا اور مقدمہ لے کر اللہ کے حبیب کے پاس جائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس کا حق دلوائیں گے، اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی دینے کو نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اپنی نیکیاں اٹھا کے دے رہا ہوگا، اور اگر کسی کے پاس نیکی بھی نہیں ہوگی تو وہ دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لادے جا رہے ہوں گے۔ اب یہ میرا آج کا فیصلہ ہے کہ میں نے کس کس شخص کے حق مارے ہیں، اور میں نے کس کس شخص کو زبان سے ضرر پہنچا کے اور کس کس شخص کو اس کی عزت کے مقام پر رہ کر اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو مالی معاملات ہیں وہ تو کہیں زیادہ ہیں، اکثر لوگوں کے ہم ذہنوں کو کتنا عرصہ تکلیف میں رکھتے ہیں، یہ حق تلفی ہے۔ بہت سارے ایسے شوہر جو بیویاں نہیں رکھتے لیکن ان کو تکلیف میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی رہتی ہے کہ وہ اس کو ساتھ رکھ نہیں سکتے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر اس کی حق تلفی کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے سے اس کو نیچے گراتے ہیں، اس کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ چیز اسے چھیننے کی کوشش کریں گے، ہر وہ چیز اسے چھیننے کی کوشش کریں گے جو اس کی تسکین کا باعث ہو۔ یہ مخلوق خدا ہے، ہم تو اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں رہتے، تو ہم کیوں کر اور کیسے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کا باعث بنیں گے؟ اس روشنی میں اپنے آپ کو ضرور پرکھیے گا، اور بڑی آسانی سے ہم اندازہ لگا دیں گے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری کے لوگوں میں ہوتا ہے، دینے والوں میں، لینے والوں میں، یا پھر معاف کرنے والوں میں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اور تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسایوں
اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ اگر ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، حق تلفیاں کسی کی ہو گئی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔